الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، حیات الصحابہ والیوم 3 پیج 111 پر حضرت نیاز بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، جب آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ سورہ روم کا ہے، الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہوئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب ایک خاص 3 سے 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ جو لفظ ہے وہ قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ ہے بضع سنین۔ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی کے اندر تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دعوت کا کام کر رہے تھے تو 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم تھی اور ایک جو فارس تھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کے درمیان آپس میں چلتے رہتے تھے مسائل۔ تو ہوا یہ کہ فارس نے روم کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی، لیکن کیونکہ روم والے جو تھے وہ مسلمانوں کے قریب تھے اور دراصل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی ذات میں، لیکن پھر بھی وہ روز قیامت پر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، اہل کتاب میں سے تھے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک تھوڑا سا مسلمان ان اے وے سپورٹ کرتے تھے روم کو۔ تو اسی کے باب میں ہے، تو اس وقت فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب ہو جائیں، کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے اور اس بارے میں اللہ کا فرمان تھا، اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ سورہ روم کی آگے آیتیں نازل ہوئی، اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم پر غالب آ جائیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے وہ بھی اہل کتاب پرانی کتابوں پر ایمان لانے کی تبلیغ کرتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جو ساری تعلیمات ہیں ان پر، تو وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو قریش جو ہے وہ چاہتے تھے کہ فارس والوں پر، تو کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آواز سے یہ آیتیں پڑھنے لگے، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا، اب ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ اہل روم جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین تھا، اور آپ یہ کہتے کہ روم والے فارس والوں پر 3 سے لے کر 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے، تو اس پر کفار نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس بات پر ہم شرط نہ لگا لیں۔ حضرت اس زمانے میں شرط کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکوں سے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینی پڑے گی اسے طے کیا۔ مشرکوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت میں کتنے سال طے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اور اپنے درمیان کی کوئی مدت طے کر دیں تاکہ اس کو پورا ہونے پر پتہ چل جائے کہ کون شرط جیتا کون ہارا۔ چنانچہ انہوں نے 6 سال متعین کر دیے۔ پھر 6 سال گزرنے پر بھی رومی غالب نہ پا سکے تو مشرکین نے ابوبکر صدیق کی لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر 7واں سال شروع ہوا تو روم والے فارس پر غالب آ گئے۔ مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر 6 سال مقرر کرنے پر اعتراض کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ 3 سے لے کر 9 سال تھے، تو جب 9 سال سے پہلے روم والوں نے فارس والوں پر غالب حاصل کر لیا تو اس پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی کی ایکسپلینیشن اگلی روایت میں آ رہی ہے کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب الف لام میم غلبت الروم یہ نازل ہوئی تو مشرکوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے
کہ آپ رضی اللہ انہوں کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ ابو بکر صدیق فارس روم پر غالب ہے اور آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرے نبی بالکل حق اور سچ کہتے ہیں۔ ان مشرکوں نے کہا کیا آپ ہم سے اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہیں؟ چنانچہ ابو بکر صدیق نے روم والوں کے غالب آنے کی مدت مقرر کر دی، لیکن وہ مدت گزر گئی اور رومی فارس پر غالب نہ آ سکے۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ شرط لگا کر سال مقرر کر دینا حضور کو پسند نہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو سچا سمجھتے ہوئے، یعنی اللہ کی کتاب ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آئی ہے تو بس جو حق بات ہے وہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا آپ مشرکوں کے پاس جاؤ اور شرط میں جو چیز مقرر کی ہے اس کی مقدار بڑھا دو اور مدت بڑھا دو۔ یعنی ہوا یہ کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ بدع سنینین کے معنی جو تھے وہ دراصل عربی زبان میں 3 سے 9 سال کے لیے لے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض روایت میں آتا ہے 3 سال کی مدت مقرر کی تھی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر تعداد جو ہے اونٹوں کی بڑھا دو، شرط کو اور سالوں کو آگے لے جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق نے جا کر مشرکوں سے کہا کیا آپ لوگ دوبارہ شرط لگاؤ گے کیونکہ دوبارہ شرط پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی؟ مشرکوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دوبارہ جو شرط متعین کی تھی اس کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی روم نے فارس پر غلبہ پا لیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے مدائن میں باندھ دیے اور رومیوں کی شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سارا شرط کا مال لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کیا یہ حرام ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دوسروں کو دے دو، یعنی خود استعمال نہ کرو۔ حاتم کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی اور احمد نے بھی نقل کیا ہے اسے۔ حضرت قعب بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل ہیرا کے وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا، ہم مسلمان ہو گئے اور ہیرا کے علاقے میں واپس آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند روز گزرے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر آ گئی، جس سے میرے ساتھی جو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے اگر وہ نبی ہوتے تو انتقال نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے بھی اور انبیاء کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر پکا رہا، پھر میں مدینے کے ارادے سے چل پڑا۔ رستے میں گزرا تو ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ ہم اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جب تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کر اس سے کہا کہ جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ اس راہب نے کہا اپنے نام کی کوئی چیز لے آؤ، یعنی تمہارے نام جس سے مناسبت رکھتا ہو اس کی چیز لے آؤ۔ میں نے ٹخنے کی ہڈی لے آیا، عربی میں ٹخنے کی ہڈی کے معنی کعب کے کہتے ہیں۔ کعب اصل میں لفظ ہے ابھرے ہوئے لفظ کو، کسی بھی جگہ سے ابھرا ہوا لفظ جو ہے اس کو کعب کہتے ہیں۔ ٹخنے کی ہڈی ابھرے ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح کعبہ جو ہے اس کو بھی کعب سے ہے کہ یہ ابھرا ہوا ہے زمین، تو اسی لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ زمین جب بنائی گئی زمین اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، اسی سے کعب کہا جاتا ہے اس کو، کعبے کو بھی۔ اس نے کچھ بال نکالے اور کہا کہ اس ہڈی کو ان بالوں میں ڈال دو، یعنی وہ جو ہڈی لے کے آئے تھے اپنے نام نہیں بتایا تھا لیکن نام کی نشانی کے طور پر وہ ہڈی لے کے آئے تھے ٹخنے کی۔ میں نے وہ ہڈی ان بالوں میں ڈال دی تو مجھے حضور بالکل اسی صورت میں نظر آئے جس میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، اور مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا سارا منظر اسی طرح نظر آیا جیسے ہوا تھا۔ بظاہر جادو کے زور پر یہ سب کچھ نظر آیا تھا۔ اس سے میرا ایمان اور بصیرت اور بڑھ گئی، یعنی ایمان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ حق برحق نبی ہے۔ میں نے ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور ان کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے پاس بھیجا، وہاں سے واپس آیا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مقوقس کے پاس بھیجا، اور جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقوقس کے خط لے کر میں نے مقوقس کے پاس پہنچایا۔ مجھے یہ جنگ یرموک کی اس وقت تک خبر نہیں پہنچی تھی۔ مقوقس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی ہے، یعنی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مقوقس نے کہا کہ تم تو میرے پاس خط لے کے آئے ہو، وہاں پر جنگ یرموک کے اندر صحابہ کو شکست ہو گئی۔ تو اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا
ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس پر اس نے کہا خدا کی قسم عربوں نے رومیوں کو ایسا قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا، اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھا اور مجھے ان کے لیے ہدیے دیے۔ میں نے کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی زندہ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شریک تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطایا کا رجسٹر بنایا، عطایا یعنی، تو مجھے بھی اپنے خاندان بنو عدی میں شمار کر کے میرا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ بغوی کی روایت ہے یہ۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں، پیج نمبر 531 پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی۔ بزاز کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حسنین کی رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس دعا کے یہ الفاظ منقول ہے، یعنی حضور نے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نسائی اور ابن حبان میں یہ دعا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ابن شیبہ کے اندر اور تعلیسی میں یہ دعا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، یعنی جو حسنین سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی میں حضرت سعید بن زید سے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ابن عساکر میں حضرت محمد سیرین رحمہ اللہ علیہ سے یہ بھی نقل منقول ہے کہ اللہ اسے بچا اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بچا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو کاندھے پر اٹھا رکھا تھا اور یہ دعا فرما رہے تھے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور درندوں کا صحابہ رضی اللہ عنہ سے تابع ہونا اور ان سے باتیں کرنے کے باب میں ہے۔ حضرت وہب بن عباد قرشی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر پر گئے، وہ چلے جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے آ کے بتایا رستے پر ایک شیر ہے جس سے خوف زدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے اور اس کے کان مروڑ کر اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے رستے سے ہٹا دیا، اور پھر واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا حضور نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی، میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مسلط نہ ہو۔ ابن آدم اسی کی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو وہ اللہ اسے کسی اور چیز سے بالکل حوالے نہ کرے۔ حضرت ابن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اریحہ مقام کے ایک گرجا گھر میں دوپہر کو سو رہا تھا، اب تو وہ ایک مسجد بن چکا ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک کمرے میں ایک شیر ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اریحہ کے ایک گرجا گھر میں دوپہر کو سو رہا تھا، اب تو یہ مسجد بن چکا ہے اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک کمرے میں ایک شیر جو میری طرف آ رہا ہے۔ میں گھبرا کر اپنے ہتھیاروں کی طرف اٹھا۔ شیر نے مجھے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے ایک پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اسے آگے پہنچا دوں۔ میں نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس شیر نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے لیے اس پاس بھیجا ہے تاکہ آپ
बहुत सफ़र करने वाले माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बता दें कि वो जन्नत वालों में से हैं। मैंने कहा ये माविया कौन है? उन्होंने कहा माविया अबू सुफियान के बेटे, तबरानी की रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक भेड़िए ने एक बकरी पर हमला किया, हमला करके इसे पकड़ लिया। बकरी का चरवाहा भेड़िए के पीछे भागा और इसने जोर लगाकर भेड़िए से बकरी को छुड़वा लिया। तो भेड़िया अपनी दुम पर बैठकर कहने लगा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? जो रोजी अल्लाह ने मुझे पहुंचाई थी तुम मुझसे छीनते हो। इस चरवाहे ने कहा, अजीब बात है कि भेड़िया मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अजीब बात ना बताऊं? यसरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़िश्ता ज़माने की खबरें लोगों तक बता रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का वाक़या था, मदीने मुनव्वरा के अंदर थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा हिजरत कर चुके थे और ये चरवाहा मदीने मुनव्वरा से बाहर कहीं था। ये सुनते ही वो चरवाहा अपनी बकरियां हाँक कर मदीना पहुंच गया और बकरियों को मदीने के कोने में एक जगह इकट्ठा कर कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर को सारा किस्सा सुनाया। हुजूर ने फरमाने पर मदीने में ऐलान किया गया कि आज सब मस्जिद नबी में इकट्ठा नमाज पढ़ें, अपनी मस्जिद में ना पढ़ें। जब लोग मस्जिद में जमा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने बाहर आकर इस चरवाहे से फरमाया, इन्हें वो वाक़या सुनाओ। इसने तमाम वाक़या लोगों को बयान किया। हुजूर ने फरमाया, इसने सच कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक के दरिंदे इंसानों से बातें ना करने लगें और आदमी इसके कूड़े का सर और इसकी जूती का तस्मा बात ना करने लगे। यानी आदमी से इसके कोड़े का सर और इसकी जूती का तस्मा बात ना करने लगे और इसके घर वालों ने इसके बाद जो गड़बड़ की है इसे इसकी रान ना बताए। ये 3-4 निशानियां आप अलैहिस्सलाम ने बताई। एक जानवरों का बात करना, एक आदमी से उसके कूड़े का सर और इसकी जूती के तस्मे का बात करने लगना और इसके घर वालों ने इसके बारे में जो गड़बड़ की है इसकी रान इसको ना बताए। ये आप अलैहिस्सलाम ने ये होके रहेगा। अहमद की रिवायत है और इसकी सनद भी ठीक है। हजरत काजी एयाज ने जिक्र किया कि भेड़िए से हजरत अहबान बिन ओस रज़ी अल्लाह अन्हु की बात की गई थी, इसीलिए उन्हें भेड़ियों से बात करने वाला पुकारा जाने लगा। यानी ये जब सहाबी का ये वाक़या हो गया तो ये सहाबी भेड़िए से बात करने वाले के नाम से मशहूर हो गए। और इब्ने वहाब ने रिवायत किया है कि भेड़िए से बात करने वाले का वाक़या हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब और हजरत सुफ़ान बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी पेश आया था। उन्होंने देखा कि एक भेड़िया एक हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इतने में हिरन हरम में दाखिल हो गया तो भेड़िया वापस जाने लगा। इससे इन दोनों का ताज्जुब हुआ। इस पर इसने भेड़िए से कहा, इस भेड़िए ने कहा, इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तुम्हें जन्नत की दावत दे रहे हैं और तुम जहन्नुम की आग की दावत दे रहे हो। ये दोनों इस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। इसीलिए हजरत सुफ़ान से हजरत अबू सुफियान ने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर तुमने मक्का में इस बात का तस्करा किया तो सारे मक्के वाले मक्का छोड़ देंगे और मदीना चले जाएंगे। यानी तुमने अगर इस बात का किस्सा मक्के वालों को बता दिया तो ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे भेड़िए की। एक और रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक भेड़िए ने बात की है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इस बात को सच समझता हूँ और गवाही देता हूँ कि भेड़िया बात कर सकता है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर और उमर मौजूद नहीं थे, उनके बारे में भी कहा कि अबू बकर और उमर की तरफ से भी ये बात कबूल करो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर की तरफ से भी कह दिया कि अबू बकर और उमर भी इस बात को जानते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ व अर्हमुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह ये पूरे हफ्ते ही सेशन रहेंगे। अगर बाज़ दफ़ा ऑफिस की काम या किसी वजह से ना हो सका तो मैं उम्मीद तौर पर बता देता हूँ ग्रुप पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व खैरुल जज़ा।